الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا وهو عند فوق عرشي إن رحمتي سبقت غضبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واجب الاحترام بزرگوں، اللہ جل شانہ من والہ بڑے رحیم اور بڑے کریم ہیں. اللہ کی رحمت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر فارغ ہو گئے تو ایک کتاب لکھی جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے. تقدیر کی ایک کتاب لکھ کر اس کتاب کو اپنے عرش کے اوپر رکھا اور اس کتاب میں ایک امپورٹنٹ بات یہ لکھ دی کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب رہے گی. میرا غصہ کم رہے گا، میری رحمت زیادہ رہے گی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں جو پیدا فرمائی ہیں ان میں سے صرف ایک رحمت اللہ نے دنیا میں اتاری ہے، ورنہ 99 رحمت اپنے پاس رکھی. اور اس ایک رحمت کا اثر یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، جنات ہیں، حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی اولاد پر رحم کرتے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. ایک بیل، ایک بھینس، بڑے سے بڑے جانور بھی جب اٹھتے ہیں یا چلتے ہیں تو پہلے آس پاس دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں میرا چوزا، میرا بچہ تو میرے پیروں کے نیچے نہیں آ رہا ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو. یعنی ایک بے زبان جانور بھی اپنی اولاد پر اتنی شفقت و مہربانی کرتا ہے. تو یہ اس ایک رحمت کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کے اندر سپلائی کی ہے. پوری مخلوق کے اندر اللہ نے بانٹی ہے، تقسیم کی ہے. اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایک چادر میں چڑیوں کے بچوں کو لے کر آئے. جب وہ ایک درخت سے جو گھونسلہ تھا وہ بھی اٹھا کر لے آئے، اس کی ماں جو چڑیا تھی وہ کہیں اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی اپنے بچوں کا اپنا. آگے دیکھا تو گھونسلے میں بچے نہیں ہیں. اندازہ لگا لیا کہ بھئی یہ جو جا رہے ہیں چادر کے اندر وہی ہمارے بچے ہیں. وہ چڑیا ان کا پیچھا کرتے کرتے جو ہے ان کے سر کے اوپر منڈلانے لگی، مطلب کہ شکایت کرنے لگی میرے بچے مجھے دے دو. ان صحابی کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ اسی کے بچے ہیں، تو وہ چادر کو انہوں نے کھولا
ابھی صرف بولا ہی تھا کہ وہ ماں، وہ چڑیا اپنے بچوں کو لینے کے لیے یا اپنے بچوں کو ملنے کے لیے فوراً اس چادر پر آ گئی. اس نے اپنی بھی فکر نہیں کی کہ اگر میں چادر کے قریب جاؤں گی تو میرے بچے جس طرح اس چادر میں مقید ہو چکے، قید ہو چکے، میں بھی قید ہو جاؤں گا. اپنی قید کی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنے بچوں سے ملنے کے لیے آ گئی اور خود قید ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس صحابہ نے جب یہ بات دریافت کی اور یہ بات بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس چڑیا کو بھی اور چڑیا کے بچوں کو بھی جس درخت سے لے کر آئے وہاں جا کر رکھ جاؤ. یہ اس طرح جو ہے کسی کا گھونسلوں کو لایا نہیں کرتے، کسی کے بچوں کو اس کی ماں سے جدا نہیں کیا کرتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک ماں کو اپنے بچے پر کتنی شفقت تھی، کتنی مہربانی تھی، کتنا پیار تھا کہ خود اپنے آپ کو قید کر دیا لیکن اپنے بچوں کے پاس چل جائے. تو یہ سب ایک رحمت کا اثر ہے جو ایک بے زبان جانوروں کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے اور ہم جانداروں کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، وہ ہر ایک جانتا ہے. ایک جنگ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے جن کا شیرخوار بچہ گم ہو گیا تھا. شیرخوار یعنی دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا تھا. اس دودھ پیتے بچے کے گم ہونے کی وجہ سے وہ ماں نیند پاگل ہو گئی، جیسے کہ آدھی پاگل ہو گئی. اس کو تلاش کرنے کے لیے کبھی اس در کبھی اس در اور کبھی یہاں کبھی وہاں بھاگ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے. جہاں کہیں کوئی بچہ نظر آتا فوراً لے کر اپنے سینے سے لگا دیتی میرا بچہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس دوڑ دھوپ کو دیکھا، اس کی اس طرف کو دیکھا، اس کی اس بے قراری اور بے چینی کو دیکھا. صحابہ سے فرمایا دیکھو یہ عورت جس کا بچہ گم ہو گیا ہے اس کو اپنے بچے کی کتنی فکر ہے. کیا تم یہ مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈال سکتی ہے؟ آگ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ بچے کے گم ہونے سے اسی پریشان ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں بھاگ رہی ہے، وہ اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے وہ ذہن بنایا صحابہ، فرمایا میرے صحابہ یہ ماں کو جس طرح اپنے بچے سے محبت ہے نا، کتنی محبت ہے ہم کو اندازہ ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے. جس طرح ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے کئی گنا 70 گنا زیادہ میرے اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے. جب ایک ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں نہیں ڈال سکتی تو کیا خیال ہے کیا اللہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے گا؟ اللہ اپنے بندے کو جہنم میں نہیں ڈالے. اور معذلهم اللہ، کوئی بات کر آئے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انسان ہے جو گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، حکم عدولی کر کے اللہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا. اللہ جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے اپنے بندوں کو، لیکن بندے خود ایسے اعمال کرتے ہیں اور جہنم کے مرتکب اور جہنم کے جو ہے حقدار بنتے ہیں. بندے خود جہنم میں جاتے ہیں. ورنہ اللہ کو رحم کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، نوازنے کے لیے، جنت میں داخل کرنے کے لیے ایک نہیں سینکڑوں اسباب دیے ہیں کہ ان اعمال کو کرو اور میری رحمت میں آ جاؤ، ان اعمال کو کر کے میری رحمت کے اندر آ جاؤ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک بندے سے یہ چاہتے ہیں، ہر ایک بندے سے. اس نے فرمائی رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت بہت زیادہ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر یہ بات لکھی ہے اور اس کو اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنے عرش کے اوپر رکھی ہے اور پھر فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اسی کا نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ،
اے نبی جی آپ فرما دیجئے تمہارا رب بڑی وسعت وسیع رحمت والا ہے، وسیع رحمت والا ہے۔ اسی لیے ایک نمونہ، 4 نمونے پیش کروں گا۔ ایک نمونہ رحمت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اے نبی جی آپ کہو کہ تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے، وسیع رحمت والا ہے۔ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے، کافروں پر بھی، مومنوں پر بھی، ماننے والوں پر بھی، نہ ماننے والوں پر بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں پر ہر ایک پر عذاب نہیں بھیجتے، ہر ایک کی پکڑ نہیں کرتے۔ ہاں، جس کی نافرمانی، جس کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے پھر اللہ اس کو پکڑتے، ورنہ پکڑتے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں۔ ہر ایک پر عذاب، ہر ایک پر آفت، ہر ایک پر مصیبت اللہ نہیں ڈالتے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ قال عذابی اصیب به من نشاء ورحمتی وسعت كل شیء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرا عذاب جسے میں چاہتا ہوں دیتا ہوں، ورنہ میری رحمت تو ہر ایک کے اوپر وسیع ہے، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک نمونہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کر لے، پکڑ کر لے گناہ پر تو پھر ہر ایک گنہگار ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر ایک کی پکڑ ہو جائے۔ لیکن اللہ ہر ایک کی پکڑ نہیں کرتے، مہلت دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ سدھر جائے، میری طرف رجوع ہو جائے۔ یہ رحمت کا ایک اثر ہے۔ دیکھو رحمت کا ایک دوسرا نمونہ قرآن کریم میں ہم تمام کو معلوم ہے کہ ہمارے جو ہے دونوں کندھوں پر دائیں اور بائیں اللہ نے فرشتے بٹھائے ہماری نیکیاں لکھنے کے لیے، ہمارے گناہ لکھنے کے لیے، اور ہر ایک کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، رات کے فرشتے الگ، دین کے فرشتے الگ ہیں، اور دائیں طرف نیکیاں لکھنے والے، بائیں طرف گناہ لکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بٹھائے، اور وہ فرشتے اپنا کام کر رہے ہیں۔ جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں وہ سب لکھی جا رہی ہے، اور جو ہم گناہ کر رہے ہیں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، وہ بھی جو ہے لکھے جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تو ہر ایک کو جانتا ہے، اس کو جو ہے یہ لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ حجت کام کرنے کے، حجت کام کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور پروف کے یہ رکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اپنی رحمت کا جو ہے ظہور کس طرح کیا کہ ان فرشتوں کو یوں کہا کہ اذ ہم عبد بسیئتی، اگر میرا بندہ کوئی گناہ کا ارادہ کرے نا فلا تکتبوها، اس کو فوراً لکھ مت لینا بھائی۔ برائی کرنے والے، برائی لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہا؟ میرا بندہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے، ارادہ گناہ کیا نہیں، ابھی خیال کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے یہ گناہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو لکھنا مت، حتی یعمل، یہاں تک کہ وہ عمل کر لے۔ اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر فَاكْتُبُوهَا بِالسَّيِّئَةِ، بس گناہ کیا ہے تو پھر ایک ہی گناہ لکھنا، اس سے زیادہ نہیں، جتنا کیا اتنا لکھنا، زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور نیکی لکھنے والے فرشتے کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اگر میرا بندہ اذا ہم عبد حسنۃ، اگر میرا بندہ صرف نیکی کا ارادہ کرے، فَاكْتُبُوهَا، ارادے پر فوراً نیکی کو لکھ دو، ایک نیکی لکھ لو ارادے پر، ابھی کی نہیں ہے نیکی، صرف ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوراً لکھ لو، ایک نیکی لکھ لو، اور وہ عمل کر لے، وہ نیکی کر لے تو پھر اس نیکی کا ثواب 10 گنا لکھ دو۔ ایک نیکی لیکن اس کا ثواب کتنا لکھنا ہے؟ 10۔ اور پھر جیسا جیسا اخلاص، جیسا جیسا خشوع، جیسا خضوع، اس کے مطابق اعمال کے بھاؤ بڑھے گا، ورنہ ایک نیکی کا 10 یہ تو پرفیکٹ، یہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، قرآن نے اعلان کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ اپنے اخلاص پر، خشوع پر، خضوع پر نیکیاں کا اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ یضاعف لمن یشاء
اللہ تعالیٰ پھر دگنا چگنا جتنا چاہے وہ دے، وہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ تو یہ بھی رحمت کا ایک نمونہ ہوا یا نہیں ہوا کہ ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا اور کرنے پر صرف ایک گناہ کا ایک ہی وبال لکھا جاتا ہے، اور یہاں نیکی کے ارادے پر صرف ایک نیکی تو فوراً لکھ دی گئی، اور نیکی کر لی تو ایک کی رس، اور پھر جیسا اخلاص اس کے مطابق نیکیاں بڑھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک نمونہ جو قرآن سے ثابت ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ نے تمہارے اوپر فرشتوں کو نگران بنا کے رکھ دیا جن کا نام کرامن کاتبین ہے، جو وہ تمام باتیں جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ فرشتے ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ حدیث میں تم سفر میں ہو، حضر میں ہو، چل رہے ہو، دوڑ رہے ہو، بیٹھے ہو، سب جگہ، ہاں دو جگہ فرشتہ الگ ہو جاتے ہیں۔ تم بیت الخلاء میں جاتے ہو، الگ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، اپنی بیوی کے ساتھ تم جو ہے مستری کرنے کے لیے اس سے محبتوں کا جب برتاؤ کرتے ہو، اس وقت فرشتہ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ دو جگہ اور یہ دو موقع ہیں، اس پر فرشتہ الگ ہو جاتے ہیں، شرم کرتے ہیں، ہر جگہ، ورنہ ہر وقت تمہارے ساتھ۔ یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں استحضار ہو جائے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں نا۔ ہمیں دنیا کے اندر اللہ نے دنیا میں مومن کا قید خانہ اسی لیے فرمایا ہے کہ دنیا سے جل مومن، کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس کو جو ہے ہر وقت نظر اللہ پر ہونی چاہیے کہ بھائی اس کے اللہ تو دیکھ ہی رہے، لیکن فرشتے بھی ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ گناہ کرتے وقت آدمی کو صرف یہ خیال کیا جائے نا تو انشاءاللہ گناہ سے بچ جائے، گناہ سے بچ جائے۔ یہ دوسرا نمونہ۔ تیسرا نمونہ، آدمی گناہ کر لیا، گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو توبہ پر اللہ خوش ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے پر اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے کل بتایا کہ توبہ کرنے پر صرف خوشی نہیں ہوتے، اس کے گناہ معافی نہیں کرتے بلکہ اس کے گناہ کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اور کیسے خوش ہوتے ہیں، حدیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے، جیسے کہ مسافر جب سفر میں گیا، جنگل میں گیا، اس کا ساز و سامان اس کے ساتھ ہو اور پھر گم ہو گیا سامان، اب کتنا پریشان کہ بھئی اس کے لیے نہ سواری کا کوئی انتظام، نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ سونے کا کوئی انتظام، ارے ایک سے نا امید، اور آنکھ لگ گئی، اٹھا دیکھتا ہے کہ سواری بھی موجود، سامان بھی موجود، اب کتنا خوش، سواری کیا ملی، اس کو پوری زندگی مل گئی، اور ہمارے خوشی میں وہ کہتا ہے کہ انت یا اللہ، اے اللہ انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ خوشی کے مارے یہ کہتا ہے، حالانکہ شرکیہ لفظ ہے، یہ لفظ سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی خوشی پر اور ہمارے خوشی کے اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا اور یوں کہا کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، میں اس کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ دیکھو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ مارے خوشی میں اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کو سارا سامان مل گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، گناہ ہم کریں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں صرف توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دو آنسو بہا دے، اس پر اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ بھائی معاف کر دے الگ بات ہے، لیکن معاف کرنے پر خوشی کا اظہار، اور وہ بھی اتنی زیادہ خوشی جیسے کہ مسافر کو ہوتی ہے جس کا سارے سامان گم ہو گیا اور پھر مل گیا ہو، اس پر اتنا خوشی، اتنا خوشی کا اظہار کرنا اپنے گنہگار بندوں کے لیے کہ میرے رب کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے، میرے رب کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ مرتضی فرمایا کرتے تھے کہ بھئی آدمی گنہگار سے نفرت نہ کرے، گناہ سے نفرت کرے لیکن گنہگار سے نفرت نہ کرے۔ آج آدمی کوئی گناہ کسی سے ہو گیا، بھائی انسان کسی کا گناہ ڈکلیئر ہوتا ہے، کسی کا گناہ چھپا رکھتے اللہ تعالیٰ، لیکن اگر کسی کا گناہ ڈکلیئر ہو گیا، آج ہم اس کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ
کہ اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے ساتھ گھومنے کے لیے تیار نہیں. اور اگر کوئی بات کرے یا کوئی جو ہے ان کے ساتھ گھومے تو لوگ ان کو کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کی صحبت میں رہتے ہو، ان کے ساتھ گھومتے ہو، ان کے ساتھ بات کرتے ہو. گنہگار سے آدمی نفرت نہ کرے. ہو سکتا ہے وہ اس نے اپنے گناہ سے ایسی توبہ کر لی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ برگزیدہ بندہ بن گیا ہو، ہم کو کیا معلوم. اس لیے گنہگار سے نفرت کرنے کو منع فرمایا. کسی کو فقیر مت سمجھو، اور اگر کسی سے گناہ ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی وہ تو اللہ کا پسندیدہ بندہ بن گیا، وہ تو اللہ کا پسندیدہ بن گیا. اس لیے کہا کہ توبہ سے اللہ خوش ہوتے، یہ بھی رحمت کی نشان ہے. چوتھا نمونہ اس کے اندر بھی پھر چار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں، بلکہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. ہم نے ایک طریقہ توبہ ہی ہے، اور توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹ جانا، پلٹ کر آ جانا. آدمی کفر میں ہے، ایمان کی طرف پلٹ آ گئے، شرک میں مبتلا ہے تو توحید کی طرف پلٹ آ گئے، معصیت کے اندر مبتلا ہے اطاعت کی طرف پلٹ آ گئے. پلٹ آنا اس کا معنی ہے توبہ. جب آدمی پلٹ کر آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، بلکہ اس کی نیکیوں کو، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. دوسرا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی نیکیوں کو، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، جیسا کل بتایا تھا کہ بھائی ایک دینی مجلس میں بیٹھنا، اجتماع ما من قوم یجتمعون یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا ان قوموا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اعلان کرتے ہیں ان کو جو اکٹھا ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے جمع ہونا. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی بیان کے لیے بیٹھے، سننے کے لیے، یہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جماعت سے حاضر ہو گئے، یہ بھی اجتماع ہے، یہ بھی اجتماع ہے، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں. ایک جو ہے آدمی بیت اللہ میں حج کے لیے جاتا ہے، وہ بھی اجتماع ہے. یہ سارے اجتماعات کے موقع پر اللہ کی طرف سے فرشتے اخیر میں یوں کہتے ہیں کہ تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ قد بدلت سیئاتکم حسنات، اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا اللہ کی دین کی باتوں کو سننے کے لیے آدمی بیٹھتا ہے اور جیسی مجلس ختم ہوئی اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ جاؤ تمہاری گناہ نیکیوں سے بدل گئے، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دی. اس لیے جیسی مجلسوں کو، چاہے تفسیر کی مجلس ہو، چاہے بیان کی مجلس ہو، چاہے ذکر کی مجلس ہو، چاہے تعلیم کی مجلس ہو، چاہے مسائل کی فجر میں جو ہوتے ہیں مسائل کی مجلس ہو، یہ سب دینی مجالس ہیں. اس میں اپنے آپ کو بٹھانا اور پھر بیٹھ کر جب ہم باہر جاتے ہیں معمولی نہ سمجھے کہ عمل معمولی ہے، اس پر تو نیکیاں جو ہے گناہ اور نیکیوں سے بدل دیے جاتے ہیں اور ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. چوتھی بات یہ حقوق رمضان کے مطابق، بھائی رمضان مبارک میں آدمی روزہ رکھتا ہے، رات کو تراویح پڑھتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے کہ اعتکاف بھی کرتا ہے. تو دیکھو صیام، قیام اور پھر جو ہے اعتکاف، یہ جو رمضان کی خصوصی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو انجام دیتا ہے نا. تو حدیث میں آتا ہے جب عید کی رات ہوتی ہے، عید کا دن ہوتا ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، اس عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو عیدگاہ کے پاس لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ فرشتے زور زور سے پکار کر کہتے ہیں کہ جاؤ تم نے اللہ کے حکم کو جو ہے پورا کیا، پورا رمضان روزے رکھ کے تراویح پڑھی، اعتکاف کیا، شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے راتوں کو جاگے، فجر کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، پوری راتوں کا جو تم نے ثواب لیا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں بخش دیا، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. یہ اللہ کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں بھی یہ سیئات کو حسنات سے بدلتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ بیان کیا علماء نے
کہ سیئات کو حسنات سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے گناہ ہیں اللہ اس کے بقدر تمہارے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں. یہ تو ہمیں سمجھنا ہے. ایک مطلب یہ بیان کیا علماء نے کہ یہ ایسے مخصوص اعمال کو کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں ان گناہوں پر توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. گناہ پر جو ہم سے ہوئے اس پر گناہ پر توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کو نیکیوں سے جو بدلنے کا وعدہ ہے یہ وعدہ ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. ورنہ آدمی تو گناہ کتنے کرتا ہے تو اس کو پتہ تک بھی نہیں ہوتا کہ کتنے گناہ ہیں. لیکن ایسے مجالس میں بیٹھ کر پھر آدمی جب احساس ہوتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے کون سا یہ گناہ کیا تھا کہ اللہ معاف کر. دیکھو اللہ پھر یاد دلواتا ہے اور پھر وہ گناہ پر توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. ورنہ بحر نسیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا. گناہوں کے سمندر میں ہم تو ڈوب گئے نہیں, کنارے پر آنے کا نام ہی نہیں. بحر نسیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, تیری رحمت نے میرے مالک یہ گوارا نہ کیا. ہم نے تو کی جہنم کی بہت ہی تدبیر, اتنی تدبیریں کی کہ جہنم میں چلے جائے. ہم نے تو کی جہنم کی بہت ہی تدبیر, تیری رحمت نے میرے مالک یہ گوارا نہ کیا. تیری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ ہم جہنم میں جائیں. ہم تو جنت میں جانے والے بنے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت یہ ارادہ ہوتا ہے. یہ تو دنیا کے اندر. آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا کیا ذکر ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رحمت جو دنیا میں کی ہے اس کا اثر جو میں نے بتایا ایسا ہے اللہ کی طرف سے بھی. لیکن قیامت کے دن یہی 99 رحمت اس ایک رحمت سے مل کر جب 100 رحمتوں کا مجموعہ ہوگا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس 100 رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں پر جب متوجہ ہوں گے تو پھر کیسے بہانے بنا کر آدمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے. اس کی چند مثالیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل بیان کریں گے. اور انشاءاللہ کل سے ہی ہم آگے وقت اور برباد وقت کا جو درس ہے وہ بھی شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عامہ میں بلکہ رحمت خاصہ میں ہم تمام کو جو ہے وہ شامل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطا و صدر گزر فرما, سیئات و حسنات سے مبدل فرما. اے پیارے اللہ یہ پورے مجمع کو قبول فرما, ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. صرف اور صرف تیرے قرآن کو تیری رحمت کو سننے کے لیے اے اللہ یہ اکٹھا ہوا ہے, جمع ہوا ہے. اے پیارے اللہ ہم پر رحم فرما, اے اللہ ہم پر رحم فرما. رحمت کا عشرہ چل رہا ہے. اے اللہ ہم رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں. ہم پر, ہماری نسلوں پر, پوری امت پر رحم کا معاملہ فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے سلیم بھائی احمد آبادی کی جو ہے بہن انڈیا میں بہت بیمار ہیں, اللہ ان کو بھی مکمل شفا عطا فرما. اے اللہ مکمل شفا عطا فرما. شعیب کرو ان کی والدہ کا بھی آپریشن ہوا آنکھ کا, اللہ وہ بھی بیمار ہے, ان کو بھی مکمل شفا عطا فرما. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما. جو انتقال کر چکے سب کی مغفرت فرما. اے اللہ صحت اور عافیت کی دولت سے مالا مال فرما. جو صحت اللہ کو نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما, اس کی قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو حلال و پاکیزہ روزی عطا فرما. اے اللہ مشتبہ اور حرام رزق سے ہماری پوری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اور پوری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. پیارے حبیب علیہ السلام نے رحمت کے عشرے میں
آپ سے جو بھی رحمتیں مانگی، جو بھی بھلائیاں مانگی، اے اللہ وہ ساری رحمت و بھلائی ہم بھی سوال کرتے ہیں، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے، فتن سے، عذابوں سے پناہ چاہیے، اے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں اور پوری امت کو پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔